The topic that we were discussing is the analysis of the financial statements. اور لیکچر نمبر 34 تک ہم دی فورتھ میتھڈ آف انالیسز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹیک اپ کر چکے تھے. دیٹ از دی انالیسز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی ریشیوز. یہ جو ہے ہم پچھلے 2-3 لیکچر سے ہم یہ فورتھ ٹیکنیک آف انالیسز اور انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ڈسکس کر رہے ہیں. آج اسی سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے اور اسی سب ٹاپک یا اسی آئٹم کو انالیسز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی ریشیوز میں جو ہے ہم پک دیٹ اپ فرام ویئر وی لیفٹ ان دا لاسٹ لیکچر. تو خواتین حضرات، اف یو ریمبر کہ انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی ریشیوز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کا جو ہے انٹرسٹ ہے، اسٹیک ہے بزنس میں. تو وی ڈسکسڈ کہ ایک شارٹ ٹرم کریڈیٹرس جو بزنس کو لون پرووائڈ کرتے ہیں آن شارٹ ٹرم بیسس 3 مہینے 6 مہینے، یا دوز ہو پرووائڈ گڈس ٹو دا بزنس آن کریڈٹ. تو وی اینالائزڈ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، وی انٹرپریٹڈ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فرام دی پوائنٹ آف ویو آف شارٹ ٹرم کریڈیٹرس. یہ ہم لیکچر نمبر غالباً 32 یا 33 میں کر چکے تھے کہ سب سے پہلے ہم ٹیک اپ کرتے ہیں شارٹ ٹرم کریڈیٹرس کا پوائنٹ آف ویو کہ وہ کیا دیکھنا چاہے گا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے. ہاؤ وڈ ہی ریڈ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، ہاؤ وڈ ہی انٹرپریٹ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، وہ کیسے اس کو انالائز کرے گا. تو ہم نے کہا کہ آبویسلی اس کا جو فوکس ہوگا، اس کا جو آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ بزنس جو ہے از اٹ in a position to pay back its financial obligations as they become due. اگر 3 مہینے کے بعد کریڈٹ کسی نے گڈس سپلائی کیا ہے کریڈٹ پہ which have to be repaid, first payment has to be made within 3 months, یا کسی نے لون دیا ہے شارٹ ٹرم for 3 months، تو یہ دیکھے گا کہ بزنس is it in a position to repay its financial obligations as and when they become due. So that means اس کا فوکس ہوگا on the short-term solvency. Solvency, as we have discussed, is the ability of any entity, any organization or any business to pay back its financial obligations as and when they become due. تو شارٹ ٹرم کریڈیٹرس کے حوالے سے ہم نے کچھ ریشیوز ڈسکس کیے کہ obviously وہ یہ دیکھے گا کہ بزنس کی جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں، the current we had for simplicity we had defined as those liabilities which have to be paid back during the accounting period of 1 year. ویسے تو آپریٹنگ سائیکل کا بھی ہم نے کہا تھا کہ which have to be paid back during the operating cycle or the accounting period whichever is shorter. آپریٹنگ سائیکل ابھی کچھ دیر میں ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے وہ واضح ہو آپریٹنگ سائیکل سے ہماری کیا مراد ہے. بہرحال ٹو کیپ دی میٹر سمپل، کرنٹ لائبلٹیز وہ ہوتی ہیں پیڈ بیک ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ وچ از یوزلی 1 year. تو شارٹ ٹرم کریڈیٹر یہ دیکھے گا کہ بھئی اس کے پاس کرنٹ لائبلٹیز کو میٹ کرنے کے لیے کوئی ایسٹس ہیں. نو آبویسلی دی کرنٹ لائبلٹیز وڈ ناٹ بی میٹ فرام فکس ایسٹس، تو وہ کرنٹ ایسٹ سے ہی میٹ ہوں گی. تو وہ ایک ریشو ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز جس کو لیکوڈیٹی ریشو بھی کہتے ہیں، اور جو ہم نے کہا کہ نارملی 2:1 ہونا چاہیے، ایسٹ شوڈ بی ٹوائس دی کرنٹ لائبلٹیز، تو پھر بات چلتی ہے. تو یہ ہم ڈسکس کر چکے تھے. اس ریشو کا نام تھا کرنٹ ریشو، اور اس کو ہم اس میں لیتے ہیں کرنٹ ایسٹس کا اور کرنٹ لائبلٹیز کا. دونوں جو ہیں بیلنس شیٹ کے آئٹمس ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ کے آئٹمس ہیں. اس کے بعد وی آلسو ڈسکس دس کہ ہو سکتا ہے کہ کرنٹ افیکٹو ہو، 4:1 ہو، 3:1 ہو، 5:1 ہو، بٹ دین کرنٹ ایسٹس میں ہی وہ میجر پورشن ہے وہ انوینٹری کا ہے یا پری پیڈ ایکسپینسز کا ہے، منی پیڈ ان ایڈوانس. سو وی ٹو گیٹ این آبجیکٹو پکچر اینڈ اے مور ریئلسٹک پکچر، کرنٹ ایسٹس سے ہم وہ پری پیڈ انوینٹریز مائنس کر لیتے ہیں. تو وہ جب ہم اس کرنٹ ایسٹ سے پری پیڈ ایکسس اور انوینٹریز مائنس کر لیتے ہیں تو واٹ آر وی لیفٹ وتھ؟ کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس، مارکیٹیبل سیکورٹیز، ریسیویبلس اور سمپلی ریسیویبلس. تو ان کو ہم نے نام دیا ان 3 کرنٹ ایسٹس کو کوئک ایسٹس، بیکاز دے کین بی کنورٹیڈ انٹو کیش کوئکلی. اب انوینٹری تو کوئک ہو سکتی ہے کنورٹ انٹو کیش، تو اس لیے ان جو ہے جب پری پیڈ ایکسپینسز تو ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے وہ تو ریٹریو نہیں ہو سکتی.
تو یہ انوینٹریز اور ایکسپنسز وین دے آر ایکسکلوڈیڈ فرام دی کرنٹ ایسیٹس، تو باقی جو 3 آئٹمس ہیں دے آر نون ایز کوئک ایسیٹس بیکاز آر کوئکلی کنورٹڈ انٹو کیش. تو پھر کوئک ایسیٹس کا ہم ریشو نکال لیتے ہیں کرنٹ کا. If quick assets are equal to the current liabilities, that means if this ratio is 1:1 اور اس ریشو کو ہم کہتے ہیں کوئک ریشو یا ایسٹ ٹیسٹ ریشو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ لائبلٹیز کین بی میٹ آؤٹ آف دی کوئک ایسٹس، تو دین دی شارٹ ٹرم کریڈیٹرز کین ریسٹ کنٹینٹڈ. ٹھیک ہے، اس کے پاس ایون کوئک ایسٹس اتنے ہیں ایون آفٹر ایکسکلوڈنگ دی پریپیڈ ایکسپینسز کہ کرنٹ لائبلٹیز میٹ ہو سکتی ہیں. اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ جنرل لیکویڈیٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے. لیکویڈیٹی مینس مطلب ہے ایک ہے ٹو پے بیک اٹس فائنینشیل ابلیگیشنز اور دوسرا لیکویڈیٹی کا کنورشن انٹو کیش، رائٹ. تو یہاں پر ہم لیکویڈیٹی سے مراد لیں گے جو ہے یہ کرنٹ ریشو اور ایسٹ ٹیسٹ ریشو کے حوالے سے. یہاں ہم لیکویڈیٹی سے مراد دی ایبلٹی ٹو پے بیک اٹس ڈیوز اور ڈیٹس. تو کرنٹ ریشو جنرل لیکویڈیٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے، اور یہ جو ایسٹ ٹیسٹ ریشو یا جو کوئک ریشو جو ہے یہ جو ہے امیجیٹ لیکویڈیٹی کہ بھائی جو ہے اب یہ کرنٹ لائبلٹیز ہیں دیز ہیو ٹو بی میٹ امیجیٹ لیکویڈیٹی، سو دیٹ از ڈٹرمنڈ بائی دس کوئک ریشو. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو ہے ورکنگ کیپٹل ٹیک اپ کیا تھا. ورکنگ کیپٹل واز ڈیفائنڈ ایز دی ڈفرنس آف دی کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹیز، رائٹ. کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کا ڈفرنس وہاں کرنٹ ریشو میں اٹ واز دی ریشو کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز، اور یہاں اٹ از دا ڈفرنس کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ کرنٹ ایسٹس. ٹھیک، تو یہ تھا ورکنگ کیپٹل. اینڈ دین وی ٹک اپ دی آئٹم آف کوالٹی آف ورکنگ کیپٹل لاسٹ لیکچر میں، لیکچر نمبر 34 میں، دی کوالٹی آف ورکنگ کیپٹل. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ورکنگ کیپٹل جو ہے کسی بزنس اینٹی کی بہت ہو سکتی ہے سیٹسفیکٹری کہ بھائی ٹھیک ہے کرنٹ ایسٹس جو ہیں 100,000 ہیں، کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں دے آر 50,000 جو ہے، تو 50,000 جو ہے اس کی ورکنگ کیپٹل ہے. بٹ دین یو سی وی سیڈ کہ لیٹ اس سی دی کوالٹی آف دی ورکنگ کیپٹل. اور کوالٹی آف ورکنگ کیپٹل جب ہم نے ٹیک اپ کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ورکنگ کیپٹل جو ہے ہم نے ڈیفائن کیا دا ڈفرنس آف کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹیز اور دی نیٹ کرنٹ ایسٹس. کرنٹ ایسٹس میں کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک تشویش کا باعث ہو سکتی ہے. دیکھیں جس طرح کوئک ریشو میں یا کوئک ایسٹس میں، اور وہ جو کرنٹ ایسٹس کا ہم ڈسکس کر رہے تھے کرنٹ ریشو، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کرنٹ ریشو نارملی 2:1 ہونا چاہیے، لیکن بعض بزنس کا کرنٹ ریشو بہت اچھا ہوگا 3:1 4:1 ہوگا، لیکن اس کے زیادہ کرنٹ ایسٹس انوینٹری میں جو ہے وہ ہیلڈ اپ ہوں گے. تو وہی سو دیٹ مینس دس انوینٹری جو ہے دیٹ از گیونگ اس اے کیس آف کنسرن. تو ورکنگ کیپٹل میں بھی انوینٹری آ جاتی ہے، کیونکہ واٹ از ورکنگ کیپٹل؟ کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز، اور کرنٹ ایسٹس میں کیا ہوتا ہے؟ انوینٹری ہوتی ہے. سو دیٹ مینس یہاں بھی وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف انوینٹری ان دا سیم مینر in which we took care of the inventory when we were discussing the current ratio and the quick ratio. وہاں جب ہم نے کہا کہ current ratio is the current assets or the current liabilities which should normally according to textbook should be 2:1, but then we said کہ بھئی ایک زیادہ قرین قیاس اور زیادہ ریئلسٹک پکچر کے لیے، زیادہ آبجیکٹو جو ہے پکچر کے لیے جو ہے ہم اس کرنٹ ایسٹ سے جو ہے انوینٹری مائنس کر دیں، انوینٹری اور پری پیڈ ایکسپینس. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی کیا بزنس کے پاس اتنے لیکوڈ ایسٹس ہیں جو کہ جس سے یہ کرنٹ لائبلٹیز میٹ کریں. اسی طرح ہم جب ورکنگ کیپٹل کو ڈسکس کریں گے تو کوالٹی آف ورکنگ کیپٹل کے ضمن میں وہی انوینٹری پھر آڑے آ رہا ہے. وی آر اسٹل ڈسکسنگ دی انالیسز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی دی شارٹ ٹرم کریڈیٹرس، جو پہلا گروپ ہے اسٹیک ہولڈرس کا، اور اسٹیک ہولڈرز اب سبسیکوینٹلی آئیں گے. بٹ وی آر اسٹل آن دی فرسٹ کیٹیگری آف دی اسٹیک ہولڈرز، دیٹ از شارٹ ٹرم کریڈیٹرز. شارٹ ٹرم کریڈیٹرز نے وہ کر لیا، اس کا کرنٹ ریشو دیکھ لیا، اس کا کوئک ریشو دیکھ لیا. اب شارٹ ٹرم کریڈیٹر اس کا ورکنگ کیپٹل دیکھ رہا ہے. ورکنگ کیپٹل کی ایبسولوٹ فگر تو دیکھ لی، لیکن اب کوالٹی آف ورکنگ کیپٹل کہ بھئی اس میں کوئی انوینٹری کا چکر تو نہیں ہے جو اصل پوزیشن کو جو ہے چھپائے رکھتا ہے. تو نا لیٹ اس، وہ پچھلے لیکچر میں انفیکٹ ہم نے انوینٹری کو ٹیک اپ کیا تھا کہ لیکویڈیٹی آف انوینٹری
what اب اس کانٹیکس میں liquidity would mean converting into cash کہ بزنس کے پاس فنشڈ گڈس کی انوینٹری ہے. اگر فار ایگزامپل یہ مینوفیکچرنگ بزنس ہے تو را مٹیریل لے کر پروسیسنگ کر کے لیبر لگا کر فنش گڈس بناتا ہے, یا اگر یہ مرچنڈائز بزنس ہے تو ریڈی میڈ مرچنڈائز لے کر وہ بیچے گا. سو ان بوتھ کیسز دیر وڈ بی انوینٹری آئیدر مرچنڈائز انوینٹری اور انوینٹری آف فنشڈ گڈس. تو اگر انوینٹری جو ہے نہیں بکتی, انوینٹری اسٹور میں پڑی ہے, تو ٹھیک ہے, مطلب ہے بزنس کے پاس ایک ایسٹ ہے, لیکن وہ جو شارٹ ٹرم کریڈیٹر ہے وہ جب دیکھتا ہے اس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تو ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کو بڑی زیادہ فگر سامنے دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ورکنگ کیپٹل کیا ہے؟ اٹ از اے ڈفرنس آف کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹیز. کرنٹ ایسٹس بہت زیادہ ہیں, کرنٹ لائبلٹیز کم ہیں, تو وہ ڈفرنس جو ہے اس کا زیادہ ہے, ورکنگ کیپٹل زیادہ ہے. لیکن وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ جو کرنٹ ایسٹس میں ہیں اس میں تو انوینٹری جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے انوینٹری کا بہت زیادہ پورشن ہے. تو وہ جو پہلے ریشوز تھے کرنٹ ریشو, اور وہ اس میں سے تو ہم نے وہ ٹریٹمنٹ کر لی کہ کرنٹ ایسٹ سے انوینٹری مائنس ہوگی. اب اس میں کیا کریں گے, یہ ورکنگ کیپٹل کے حوالے سے وین وی آر ایگزامننگ دی ورکنگ کیپٹل, اس میں ہم دیکھتے ہیں لیکوڈیٹی آف انوینٹری. Now liquidity here means selling of inventory, converting inventory into cash. پہلے ضمن میں وہ جو کرنٹ ریشو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں لیکوڈیٹی سے مراد تھی پیمنٹ, ری پیمنٹ آف دی فائنینشیل ابلیگیشنز. اس میں بھی انفیکٹ ایک کیش انوالوڈ ہے کہ یو ری پے یور لون تھرو کیش, اور یو ری پے فار دی گڈس سپلائیڈ آن کریڈٹ تھرو کیش. ٹھیک ہے. اور یہاں اب اس کانٹیکس میں جب ہم انوینٹری کی لیکوڈیٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہیئر وی وڈ مین بائی دی لیکوڈیٹی آف انوینٹری ایز دی سیلنگ آف انوینٹری اینڈ کنورٹنگ انوینٹری انٹو کیش. تو لیکوڈیٹی آف انوینٹری جو ہے وہ ڈٹرمن پھر ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ایک ریشو ہے. تو یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ ریشو ہے انوینٹری ٹرن اوور ریشو, شوز the number of times inventory is turned over, it is sold during the accounting period or during the year. Remember یہ تھا, تو وہ اس کو ہم نے نام دیا تھا inventory turnover ratio. اور یہ دو آئٹمس کا ریشو ہوتے ہیں, liquidity of inventory, inventory turnover ratio, the number of times the inventory is turned over or sold during the accounting period or during 1 year, right, جو نارمل اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے. تو کون سے دو آئٹمز انوالو ہوں گے؟ دیکھیں, انوینٹری, سو ایک انوینٹری تو ہوگا, اور پھر سیلنگ آف انوینٹری وہ انوالو ہے. سو سیلنگ آف انوینٹری کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کا مرچنڈائز بزنس ہے, یو بائی مرچنڈائز ریڈی میڈ کارز فرنیچر, وہ آپ کی مرچنڈائز ہے, اینڈ وین یو سیل اٹ, تو جب آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ, ریمبر کہ انوینٹری جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ وین یو سیل یور انوینٹری تو آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے وہ اس کو آپ کر لیتے ہیں وہ ڈیبٹ, اور انوینٹری آپ کی جو ہے اس حساب سے ریڈیوس ہو جاتی ہے, تو آپ انوینٹری کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں کریڈٹ, بیکاز انوینٹری از این ایسٹ. تو دیٹ مینس کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے انوالو ہوتا ہے اس میں وین ایور you sell your inventory, whether it is of the merchandise or whether it is of the finished goods جو آپ نے خود مینوفیکچر کر کے بنائے ہیں. So inventory turnover ratio would be the ratio of the cost of goods sold for the year and the average inventory during the year. اب average inventory سے ہم مراد لیں گے کہ inventory at the beginning of the year, for example 2005 اور 6 کا ہے تو 1 جولائی 2005 کا, اور انوینٹری ایٹ دی کلوز آف دی فائنینشیل ایئر 30 جون 2006 کا. 30 جون 2006 کا تو آپ کا جب 2005-6 کا آپ بنائیں گے, اکاؤنٹس کلوز کریں گے, بیلنس شیٹ بنائیں گے, تو 30 جون 2006 کو جو انوینٹری تھی وہ, اور 1 جولائی 2005 کو انوینٹری کیا ہوگی, وہ جو پچھلے فائنینشیل ایئر یا پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ 2004-5 کا جو کلوزنگ انوینٹری تھی, دیٹ مینس 30 جون 2005 کو جو انوینٹری تھی وہ آپ کی
نئے اکاؤنٹنگ پیریڈ 2005-6 کے لیے جو کہ 1 جولائی 2005 سے شروع ہوتا تھا وہ ہوگی. سو دیٹ مینس انوینٹری آن 1 جولائی 2005 which would be inventory on the 30th June 2005. ٹھیک ہے, تو انوینٹری آن 1 جولائی 2005 پلس انوینٹری آن June 30th 2006 ڈیوائڈیڈ بائی 2, تو یہ ہو گیا آپ کا ایوریج انوینٹری ڈیورنگ دا ایئر. تو یہ ریشو کاسٹ آف گڈ سولڈ فار دا ایئر اور ایوریج انوینٹری ڈیورنگ دا ایئر, یہ ریشو جو ہے وہ ہے انوینٹری ٹرن اوور ریشو. اب دیکھیں کاسٹ آف گڈ سولڈ فار دا ایئر ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا آئٹم اور انوینٹری یا ایوریج انوینٹری ہے بیلنس شیٹ کا آئٹم. سو ان دس کیس وی آر انٹر ریلیٹنگ ٹو آئٹمس آف ڈفرنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ایک جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا آئٹم اور دوسرا بیلنس شیٹ کا آئٹم تھا. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ایگزامپل بھی لیا تھا کہ لیٹ اس سپوز کاسٹ آف گڈ سولڈ فار دا ایئر از 60,000 60 million 60 lakh 60 crores, اور ایوریج انوینٹری جو اوپننگ انوینٹری پلس کلوزنگ انوینٹری ڈیوائڈ بائی 2 وہ لیٹ اس سپوز وی سیٹ کہ اٹ از 20,000 20 million 20 crore وٹ ایور. سو انوینٹری ٹرن اوور ریشیو وڈ بی 60/20 وٹ ایور از اے یونٹ ملین تھاؤزینڈ وہ, تو وہ ہو جاتا ہے 3. سو وٹ ڈز اٹ مین وین وی سے دیٹ انوینٹری ٹرن اوور ریشیو از 3؟ اب دیکھیں اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا دی نمبر آف ٹائمز دی انوینٹری از سولڈ ڈیورنگ دا ایئر. So when the inventory turnover ratio is 3, that means that the business sells its inventory 3 times during the year. If the inventory turnover ratio is 10, so the business sells its inventory 10 times during the year. If it is 50, it sells its inventory 50 times during the year. اور یہ ریشو کہاں سے آتا ہے, یہ نمبر کہاں سے آتا ہے؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ فار دا ایئر ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج انوینٹری ڈیورنگ دا ایئر. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نمبر آف ٹائمز دی بزنس سیلز اٹس انوینٹری, وہ تو پتہ چل گیا کاسٹ آف گڈ سولڈ اور ایوریج انوینٹری سے. تو ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ڈیز ریکوائرڈ ٹو سیل دی انوینٹری؟ اب دیکھیں ویری سمپل کہ لیٹ اس سپوز کہ ایک بزنس ہے وہ اس کا انوینٹری ٹرن اوور ریشیو ہے 365 اور سال میں اس کا جو ہے 365 ڈیز ہیں ورکنگ ڈیز. سو دیٹ مینس کہ ڈیورنگ دا ایئر the business sells its inventory 365 times. So on the average daily وہ اپنی ایک انوینٹری بیچتی ہے. دیٹ مینس دیکھیں نا کہ بھائی 365 ٹائمس اس نے انوینٹری بیچی 365 دنوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آن دی ایوریج ہر روز یہ جو ہے ایک انوینٹری کا آئٹم جو ہے وہ بیچتا رہا. لیٹ اس سپوز کہ ورکنگ ڈیز ہیں 300, رائٹ, ورکنگ ڈیز ہیں 300, باقی 60 یا 65 ڈیز چھٹیاں وغیرہ کلوجر مینٹیننس میں. 300 ورکنگ ڈیز میں 300 کے سال میں لیٹ اس سپوز یہ بزنس اپنی انوینٹری 10 ٹائمس بیچتی ہے, 10 دفعہ. تو پھر کیا ہوگا؟ دی نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو سیل انوینٹری وہ ہوگا آبویسلی دی نمبر آف ڈیز ان دا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے 300 ڈیوائڈیڈ بائی 10, کیونکہ 10 ہے اس کا انوینٹری ٹرن اوور ریشو, 10 دفعہ یہ بیچتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آن دا ایوریج اٹ سیلز اٹس انوینٹری ونس ان 30 ڈیز, کیونکہ 300 دنوں میں 10 دفعہ بیچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دفعہ بیچنے کے لیے اس کو 300 دن چاہیے, تو ایک دفعہ بیچنے کے لیے اس کو پھر چاہیے 30 دن. سو دا ڈیز ریکوائرڈ ٹو سیل انوینٹری وڈ بی نمبر آف ڈیز ان دا ایئر. اگر پورے سال ہی ورکنگ ڈیز ہیں تو 365 ڈیوائڈیڈ بائی انوینٹری ٹرن اوور ریشو, یا اگر 300 ہیں ورکنگ ڈیز تو پھر ہوگا 300 دیٹ از ورکنگ ڈیز ڈیوائڈیڈ بائی انوینٹری ٹرن اوور ریشو ITO. تو 300 ڈیوائڈیڈ بائی, اچھا یہ جو مثال ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ انوینٹری ٹرن اوور ریشیو ہے 3. سو اف دا ورکنگ ڈیز in the accounting period is 365, so the days required to sell inventory would be 365 divided by ITO, inventory turnover ratio. That means 365 divided by 3, that means 122. 122 دن چاہیے اس بزنس کو to sell its inventory, کیونکہ اس کی انوینٹری ریشو ہے 3. تو ایک دفعہ بیچا 122 دنوں میں, پہلے 122 دنوں میں بیچا ایک دفعہ, پھر دوسرے 122 دنوں میں بیچا دوسری دفعہ,
اور تیسرے 122 دنوں کا جو بلاک ہے اس میں بیچا تیسری دفعہ. دیکھیں وہ 365 ڈیز کو 3 بلاکس میں ڈیوائڈ کیا, 122, 122 اور 122. سو آن دا ایوریج جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو ایکچولی جو انوینٹری سیل ہوئی ہے 3 دفعہ, یہ پہلے ہی 120 ڈیز میں سیل ہوئی, لیکن ہم چونکہ ایوریج لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو وی ایزیوم کہ اٹ از اسپریڈ ایونلی اوور دی اکاؤنٹنگ پیریڈ اوور آل دی ورکنگ ڈیز. تو ورکنگ ڈیز ہیں 365 اینڈ دی نمبر آف ٹائمز دیٹ دی انوینٹری ہیز بین سولڈ از 3. So that means the days required to sell the inventory is 365 divided by 3. That means 122. Or on the other hand, if the number of working days is 300, so then the days required to sell the inventory, if the inventory turnover ratio is 3, وہ ہوگا 300 divided by 3, so that means 100. اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ایکچولی جو انوینٹری سیل ہوئی ہو وہ پہلے 1 مہینے میں ہوئی ہو, لیکن ہم چونکہ پورے سال کا وہ لے رہے ہیں تو ایزمپشن یہی ہوگی کہ دس از ایونلی اسپریڈ, تو اس لیے ہم یہ لے لیتے ہیں ایوریج کہ 300 ورکنگ ڈیز ڈیوائڈیڈ بائی انوینٹری ٹرن اوور ریشیو 3. سو دیٹ مینس دیٹ آن دا ایوریج اٹ ٹیکس 100 days فار دا بزنس ٹو سیل اٹس انوینٹری ونس, دین اندر 100 days اور وہ دوسری دفعہ, اینڈ ٹو سیل دی انوینٹری فار دا تھرڈ ٹائم اٹ ریکوائرز فردر 100 days, تو وہ 300 days میں 3 دفعہ. تو یہ ہو گیا. تو یہ ہم ڈسکس کر چکے کہ انوینٹری ٹرن اوور ریشیو کیا ہوا, کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج انوینٹری, اینڈ دین دی ڈیز ریکوائرڈ ٹو سیل دی انوینٹری وڈ بی دی ورکنگ ڈیز ڈیوائڈیڈ بائی دس انوینٹری ٹرن اوور ریشیو. لیکن ریمبر وین وی سے سیلنگ انوینٹری دیٹ اٹ ریکوائر سے اب جو اس مثال دی کہ 122 days ٹو سیل دی انوینٹری, یا دوسرے کیس میں کہ جہاں 300 تھے ورکنگ ڈیز اس میں اٹ ریکوائرز 100 days ٹو سیل دی انوینٹری. ریمبر دس پوائنٹ کہ وی ایزیوم دیٹ ان دی بزنس کارپوریٹ سیکٹر all sales are on credit. So when a business sells its inventory, it does not receive ready cash. کیونکہ the inventory has been sold on credit and the credit terms vary 2 months, 3 months, 1 month depending upon the جو terms ہیں between the business and the customers یا the buyers of the goods from that business. تو جب یہ کریڈٹ سیلز ہیں, وی ایزیوم دیٹ آل سیلز آر آن کریڈٹ, جب یہ ہوا تو وین یو سیل یور انوینٹری دین دیٹ مینس یو آر کنورٹنگ انٹو یور انوینٹری ناٹ ڈائریکٹلی انٹو کیش بٹ فرسٹ یو آر کنورٹنگ انٹو ریسیویبلس. اب دیکھیں لیکوڈیٹی کا تو ہم نے مطلب لے لیا کہ کنورٹنگ انٹو کیش, لیکن یہاں اب 2 اسٹیجز ہیں کہ وین دا انوینٹری از سولڈ آن کریڈٹ تو کیش چونکہ نہیں آتا تو ہم انوینٹری کو تو کریڈٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سیل ہو گئی ہے, تو پھر ڈیبٹ کس کو کرنا ہوتا ہے, وہ ہم کر لیتے ہیں انسٹیڈ آف کیش, کیونکہ کیش تو نہیں آیا, ہم وہ ریسیویبل اکاؤنٹ ریسیویبل کو ڈیبٹ کر لیتے ہیں. سو دیٹ مینس دیٹ انوینٹری وین اٹ از سولڈ اٹ از فرسٹ کنورٹیڈ انٹو ریسیویبل, رائٹ, یہ پوائنٹ رکھیں. تو اب آپ کی انوینٹری ٹرن اوور ریشیو بھی بڑی ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی وہ اس سے ہم نے ڈیز ریکوائرڈ ٹو سیل دی انوینٹری وہ بھی معلوم کر لیا, لیکن اٹ مینس ڈیز ریکوائرڈ ٹو سیل انوینٹری کا پھر یہاں مطلب ہوگا ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ انوینٹری انٹو ریسیویبل. اب دیکھیں جو ایک تھارو انالیسس کرے گا شارٹ ٹرم کریڈیٹر, اس نے انوینٹری ٹرن اوور ریشیو بھی دیکھ لی, اس نے انوینٹری ٹرن اوور ریشیو سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ہاؤ مینی ڈیز on the average does the business require to sell its inventory to turn over its inventory, وہ بھی کر لیا. لیکن a shrewd analyst, short term analyst, وہ اب یہ دیکھے گا کہ بھئی یہ جو انوینٹری سیل ہو گئی ہے اور ریسیویبل جو ایسٹ بن گیا ہے, تو ریسیویبل کو وہ کتنی دیر میں کنورٹ کرتا ہے کیش میں, بیکاز the short term creditor is interested in getting cash from the business for the loans that it has given on short term or for the goods that this short term creditor has supplied to the business on creditor. تو وہ تو کیش لے گا, تو وہ
انوینٹری ٹرن اوور ریشیو بھی اس نے دیکھ لیا, نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو سیل دی انوینٹری, دیٹ مینس نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ دی انوینٹری انٹو ریسیویبل دیکھ لیا. لیکن سبسیکوینٹلی اب اس کا جو دوسرا وہ پوائنٹ آف اٹینشن وہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ریسیویبل کی لیکوڈیٹی کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا, انوینٹری کی لیکوڈیٹی تو اس نے ڈٹرمن کر لی انوینٹری ٹرن اوور ریشو سے. ناؤ he is also looking into the receivable, the liquidity of the receivable, کہ بھئی وہ ریسیویبل کس حد تک لیکوڈ ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ریسیویبل جو ہے وہ لیکوڈ ہو جائیں گے. دیٹ ول بی کنورٹیڈ انٹو کیش, دیٹ مینس کہ جس سے پیسہ کلیکٹ کرنا ہے بزنس نے یا ریسیویبلز والوں سے, ان سے یہ کلیکٹ کر لے گا. کیونکہ بزنس جب ریسیویبل سے کلیکٹ کرے گا کیش تو تب یہ شارٹ ٹرم کریڈیٹرس کو ان کی جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ میٹ وتھ کرے گا نا. So that means now the short-term creditor would be interested in looking into the liquidity of the receivable. تو liquidity of receivable وہ اس کے لیے کیا ریشو ہوگا, جس طرح دیکھیں جس طرح liquidity of inventory کے لیے ہم نے ایک ریشو نکالا inventory turnover ratio, اسی طرح یہ receivable turnover ratio would give us the number of times the business converts its receivables into cash, the number of times the receivables are liquidated, the number of times the business collects its receivables from the customers, the number of times the business collects cash from the receivables یا from the accounts receivables or from the customers. تو یہ ہو جائے گا ہمارا receivable turnover ratio. اب اس میں کون سے دو آئٹمز انوالو ہوں گے. انوینٹری ٹرن اوور ریشو میں تو دیکھیں وہاں ہم نے کہا کہ انوینٹری تو ہے ہی ہے انوالو, اور انوینٹری چونکہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو افیکٹ کرتی ہے تو ہم نے کہا کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ فار دا ایئر اور ایوریج انوینٹری ڈیورنگ دا ایئر, اس سے انوینٹری ٹرن اوور ریشو نکالا, پھر اس سے نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو سیل انوینٹری وہ نکالا, وہ ورکنگ ڈیز ڈیوائڈیڈ بائی انوینٹری ٹرن اوور ریشو. اب جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں ریسیویبل ٹرن اوور ریشو اور اس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں نمبر آف ٹائمز دی ریسیویبلز آر کنورٹیڈ انٹو کیش, اور ٹو پٹ اٹ سمپلی اسٹریٹ فارورڈ دی نمبر آف ٹائمز کیش از کلیکٹڈ فرام دا ریسیویبلس. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے ریسیویبل ٹرن اوور ریشو. تو اس میں کون سے دو آئٹمز انوالو ہوں گے. دیکھ ریسیویبل تو دیکھیں ریسیویبل تو ہوگا ریسیویبل از انوالو, ایک تو وہ ہوگا آئٹم. دوسرا ریسیویبلس کا کس کے ساتھ تعلق ہے, ویری سمپل. دیکھیں ریسیویبلس کا نیٹ سیلس کے ساتھ تعلق ہے, بیکاز وین یو سیل سم تھنگ آن کریڈٹ تو آپ جو ہے ریونیو کو جو ہے وہ کریڈٹ کر لیتے ہیں, تو پھر ڈیبٹ جو ہے وہ کس کو کر لیتے ہیں. اگر کیش ہے تو کیش آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے, وہ ایسٹ ہے تو وہ ڈیبٹ ہو گیا. لیکن اب کیش نہیں ہے, اس کی جگہ ریسیویبل ہے, تو ریسیویبل کو جو ہے آپ ڈیبٹ کر لیتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ جب ہم لیکوڈیٹی آف ریسیویبل کو یا ریسیویبل ٹرن اوور ریشو کو ڈسکس کرتے ہیں تو دین وی ہیو ٹو ٹیک ٹو آئٹمز انٹو اکاؤنٹ. ایک ہوگا ریسیویبلس اور ایک ہوگا نیٹ سیلس, کیونکہ ریسیویبل کا ڈائریکٹ تعلق ہے نیٹ سیلس. نیٹ سیلس ہی سے تو ریسیویبل بنتی ہیں نا. نیٹ سیلس کیا ہیں, گراس سیلز مائنس جو سیل ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کسٹمر کو دیتے ہیں, یا سیل ریٹرنز, آپ نے کوئی ڈیفیکٹو مٹیریل دیا انہوں نے واپس کر دیا, تو یہ دو سیل ڈسکاؤنٹ اور یہ جو سیل ریٹرنز اس کو ہم کہتے ہیں جو کسٹمر واپس کر دے, یہ دو جب آپ گراس سیل سے مائنس کر لیتے ہیں تو یو گیٹ نیٹ سیلز, تو وہ آتی ہے آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ پہ آئٹم. سو نیٹ سیلز فار دا ایئر اور ریسیویبل, ان دو کا پھر تعلق بنتا ہے ریشو ٹو ڈیٹرمن دی ریسیویبل ٹرن اوور ریشو. بٹ ریممبر جیسے ہم نے انوینٹری ٹرن اوور ریشو میں ہم نے ایوریج انوینٹری لی تھی, کیونکہ انوینٹری تو سال کے دوران بڑھتی گھٹتی ہے, اس لیے ہم نے ایوریج انوینٹری لی. اسی طرح یہ ریسیویبلز بھی تھرو آؤٹ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ سال کے دوران بڑھتے گھٹتے ہیں. کچھ ریسیویبلز جو ہیں جو کسٹمرز وہ پیمنٹ کر لیتے ہیں, رائٹ, وہ گھٹ گیا, پھر بزنس نے کچھ اور گڈس دے دیے, سیل کر دیے کریڈٹ پہ, تو ریسیویبل بڑھ گئے. سو یہ ریسیویبلس کی اماؤنٹ جو ہے یا تعداد گھٹتی بڑھتی ہے, انکریز ڈکریز ہوتی ہے. سو ایک ریشنل پکچر دیکھنے کے لیے وی سی دی ایوریج
ریسیویبلس ڈیورنگ دا ایئر. اور ایوریج ریسیویبلس کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ایسے ہی جس طرح ہم نے ایوریج انوینٹری کی تھی کہ بھئی ریسیویبلس ایٹ دی بگننگ آف دا ایئر پلس ریسیویبلس ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ڈیوائڈیڈ بائی 2. اب دیکھیں لیٹ اس سپوز اکاؤنٹنگ پیریڈ 2005-6 1 جولائی 2005 ٹو جون 30 2006. سو 1 جولائی 2005 کو جو ریسیویبل ہیں دیکھیں وہ ریسیویبلس بیلنس شیٹ کا آئٹم. اگین یہاں دونوں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس انوالوڈ ہیں. جس طرح انوینٹری ٹرن اوور ریشیو میں کاسٹ آف گڈ سولڈ اور ایوریج انوینٹری تو دو آئٹمز انوالو ہیں نا, کاسٹ آف گڈ سولڈ انکم اسٹیٹمنٹ کا آئٹم اور انوینٹری جو ہے بیلنس شیٹ کا. اسی طرح یہاں بھی ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو میں 2 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر انوالوڈ. انکم اسٹیٹمنٹ جہاں ہم نیٹ سیلز دیکھتے ہیں اور ایوریج ریسیویبل ڈیورنگ دا ایئر وہ جو ہے بیلنس شیٹ سے ملتا ہے. سو ہم ایوریج ریسیویبل کی بات کرتے ہیں کہ 1 جولائی 2005 کو کیا ہوگی وہ ریسیویبل, وہ اوبیسلی جو پریسیڈنگ اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے 2004 اینڈ 5. سو دیٹ مینس 30 جون 2005 کی بیلنس شیٹ پہ جو ریسیویبل تھے وہ 1 جولائی 2005 کے ریسیویبل ہوں گے. تو یہ 1 جولائی 2005 کے ریسیویبل پلس اس 2005-6 کے ایئر کا جو کلوزنگ ریسیویبل دیٹ مینس 30 جون 2006 کو جو ریسیویبل ہیں ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ تو وہ ہوگا ہمارا ایوریج ریسیویبل ڈیورنگ دا ایئر. اور نیٹ سیلز فار دا ایئر تو ہم اوبیسلی انکم اسٹیٹمنٹ سے دیکھ لیتے ہیں. سو نیٹ سیلز فار دا ایئر ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج ریسیویبل ڈیورنگ دا ایئر وہ آپ کو دے دے گا ریسیویبل ٹرن اوور ریشو. اب لیٹ اس ایزیوم کہ انکم اسٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں اور اس میں نیٹ سیلز فار دا ایئر ہیں 100. ایک مثال ہے, اٹ کین بی 100,000 100 ملین 100 کروڑ 100 lakhs وٹ ایور 100. اور ایوریج ریسیویبل جو ہم نے نکالا اوپننگ ریسیویبل پلس کلوزنگ ریسیویبل دیٹ مینس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اوپننگ میں 1 جولائی کو جو ریسیویبل تھے اور اکاؤنٹنگ پیریڈ اس فائنینشیل ایئر کے اینڈ میں 30 جون کو جو ریسیویبل تھے. سو اوپننگ پلس اینڈنگ یا کلوزنگ ڈیوائڈ بائی 2 وہ ہو گیا ایوریج ریسیویبلز. لیٹ اس سپوز وہ ہیں 10. سو نیٹ سیلز فار دا ایئر 100 ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج ریسیویبلز ڈیورنگ دا ایئر 10 100 ڈیوائڈ بائی 10 وہ ہو گیا 10. سو our receivable turnover ratio is 10. What does it mean? It means the number of times the receivables are converted into cash is 10. That means the number of times cash is collected from the customers یا from the accounts receivable وہ ہے 10. تو یہ جو ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے ریسیویبل ٹرن اوور ریشو سے. یہ جو میں نے فارمولا دیا ہے یہ نیٹ سیلز فار دا ایئر ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج ریسیویبل ڈیورنگ دا ایئر. دس از نارملی یوز فار ڈیٹرمننگ دی ریسیویبل ٹرن اوور ریشو. آئیڈیلی ریسیویبل ٹرن اوور ریشو از نیٹ کریڈٹ سیلز, کیونکہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بعض سیلز جو ہیں وہ کیش پہ ہیں, تو جب وہ کیش پہ ہیں تو پھر تو وہ کیش تو فوراً مل ہی گئے. سو دیٹ مینس کہ پھر تو آپ اس کو کریڈٹ سیلز کیش سیلز کو تو اس میں نہ ڈالیں. سو دین وی وڈ کنسیڈر اونلی دی نیٹ کریڈٹ سیلز. اور ذرا زیادہ ایکوریٹ اور زیادہ پریسائز وہ ہونے کے لیے جو ہے پھر ہم ایوریج جو لیتے ہیں وہ منتھلی ایوریج لے لیتے ہیں, منتھلی ایوریج آف ریسیویبل, کیونکہ ریسیویبل تو مہینے میں 2-3 دفعہ کلیکٹ ہوتے ہیں. یہ وہ سو ٹو بی مور ایکوریٹ ٹو بی مور پریسائز انسٹیڈ آف ٹیکنگ ایوریج جسٹ فار دا ایئر کہ ایک اس کا اوپننگ یعنی بگننگ ایٹ دی بگننگ آف دا ایئر اور پھر ایٹ دی کلوز آف دا ایئر اور پھر اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر کے. آئیڈیلی ٹو بی مور پریسائز ٹو بی مور ایکوریٹ ہم پھر دیکھتے ہیں نیٹ کریڈٹ سیلز ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج منتھلی ریسیویبلز یا منتھلی ایوریج آف ریسیویبلز, کہ ہم جو ہے انسٹیڈ آف ایئرلی ایوریج کہ بگننگ آف دا ایئر اور کلوزنگ آف دا ایئر ڈیوائڈیڈ بائی 2 ہم منتھلی ایوریج لے لیتے ہیں. لیکن وہ یہ بڑا ریئرلی یہ فارمولہ استعمال ہوتا ہے. جنرلی جو ہے ٹو کیپ اٹ سمپل ہم ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو کو اسی فارمولے کے تحت ڈٹرمن کرتے ہیں, نیٹ سیلز فار دا ایئر ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج ریسیویبلز ڈیورنگ دا ایئر.
منتھلی ایوریج کو ہم نہیں دیکھتے، بس وہ ایئرلی ایوریج کو دیکھ لیتے ہیں. اوپننگ پہ کلوزنگ پہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اماؤنٹ ہے اور 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور وہ آئیڈیلی جو ہے وہ یہ تھا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نیٹ کریڈٹ سیلس ڈیوائڈیڈ بائی منتھلی ایوریج آف ریسیویبلس. اینی وے یہ جو مثال میں نے آپ کو دی کہ نیٹ سیلز 100 اور ایوریج انوینٹری 10، سو ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو از 10. اس سے مراد یہ ہوا کہ دی نمبر آف ٹائمز دی بزنس سیلز اٹس انوینٹری ڈیورنگ دا ایئر از 10. اب دیکھیں obviously the higher this receivable turnover ratio, اگر کسی کا receivable turnover ratio بنتا ہے 50, so that means that the business collects its receivables 50 times a year. If the receivable turnover ratio is 200, so that means that the business converts into receivable into cash 200 times during the year. Yeah, it collects cash from the customers 200 times during the year. So the higher the receivable turnover ratio, that means the more liquid are the company's receivables. یہاں اب liquid کا مطلب ہے کہ the conversion into cash. اگر ایک بزنس کا ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو زیادہ ہے، 200 ٹائمز ہے، 300 ٹائمز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ریسیویبلس دے آر مور لیکوڈ، دے آر مور کوئکلی کنورٹڈ انٹو کیش، دے آر مور کوئکلی کلیکٹڈ. اب اگر ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو ہے 1، that means that the business collects its receivables or it converts into receivables into cash only once during a year. On the other hand, if the receivable turnover ratio is 365, so that means that the business converts its receivables into cash, or the business collects its receivables 365 times in a year. So that means the higher the receivable turnover ratio, the more liquid are the receivables, the more readily are the receivables converted into cash. اب دیکھیں جس طرح ہم نے انوینٹری کے ضمن میں کہا تھا کہ انوینٹری ٹرن اوور ریشیو تو معلوم ہو گئی، پھر we were interested the number of days required to convert inventory into receivables or the number of days required to sell inventory. تو وہ ہم نے معلوم کر لیا تھا کہ وہ working days divided by inventory turnover ratio. تو اسی طرح number of days the receivables are converted into cash وہ تو معلوم ہو گیا، یہ receivable turnover ratio سے 10 times 20 times 100 times. لیکن now the number of days required to collect receivable وہ کیسے معلوم کریں گے؟ وہ اسی طریقے سے جس طرح ہم نے وہ انوینٹری کے ضمن میں کیا تھا. کیا دیکھیں ویری سمپل، اگر تو لیٹ اس سپوز ورکنگ ڈیز ہیں 365 پورے سال میں، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی مینٹیننس کا وہ نہیں ہے، اور 365 از دی ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو. ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو مینس نمبر آف ٹائمز دی ریسیویبلز آر کلیکٹڈ، دی نمبر آف ٹائمز ریسیویبلز آر کنورٹڈ انٹو کیش. اب دیکھیں ایک بزنس 365 ٹائمز اپنا ریسیویبل کلیکٹ کرتا ہے 365 ڈیز میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آن دا ایوریج ہر روز یہ اپنا ایک ریسیویبل سے پیسہ کلیکٹ کرتا ہے. سو دیٹ مینس کہ کیا ہوا، نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کلیکٹ ریسیویبلز اور دی نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ ریسیویبل انٹو کیش 365 دیٹ از ورکنگ ڈیز divided by receivable turnover ratio. On the other hand, اگر receivable turnover ratio 1 تھا تو پھر number of days required to convert receivable into cash کیا ہوگا؟ 365. That means working days divided by a receivable turnover ratio, that means 1. So 365 over 1, that means 365. That means it requires 365 days to convert its receivable into cash, and that is very obvious کیونکہ ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو اس کا ہے ہی 1. So that means it converts into receivable into cash only once. That means it collects its receivables from the customers only once during the year. So that means the days required to convert receivable into cash is وہی 365. ٹھیک ہے نا، جب سال میں ایک دفعہ کرتی ہے کلیکشن، so that means collection, the days required for collection then is 365. So formula کیا ہو گیا؟ the number of days required to collect receivables or the number of days required to convert receivables into cash
اس کا فارمولا کیا ہو گیا؟ ورکنگ ڈیز اگر 365 ہے تو 365 ڈیوائڈیڈ بائی ریسیویبل ٹرن اوور ریشو. اب ریسیویبل ٹرن اوور ریشو اس ایگزامپل میں تھی 10. سو if the working days are 365, the number of days required to convert receivable into cash would be 365 divided by 10, that means 36 or 37. And if the working days are 300 and the receivable turnover ratio is 10, تو پھر number of days required to convert receivable into cash would be 300 over 10, so that means 30. اور یہ دیکھیں اب اس مثال میں ہم نے جب دیکھا کہ ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو ہے 10، تو اگر ورکنگ ڈیز ہیں 365 تو نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کلیکٹ کیش فرام دی ریسیویبلز وڈ بی 36 اینڈ دی نمبر آف if the number of working days are 300 تو then the number of days required to collect cash from the receivable is 30. اور نارمل کریڈٹ ٹرمز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 30 to 60 days، یہ نارمل ہے. سو دیٹ مینس اس مثال میں وہ جو ہے نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کلیکٹ ریسیویبل از 30 to 36. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو نارمل ٹیکسٹ بک پرسکرائب جو رینج ہے نارمل کریڈٹ ٹرمز 30 to 36 اس پہ یہ فال کر لیتا ہے. نارمل کریڈٹ ٹرمز یہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں وہ جو آپریٹنگ سائیکل کی میں نے بات کی تھی، آپریٹنگ سائیکل وہ کیا ہوا. اب دیکھیں انوینٹری وین اٹ از سولڈ، تو انوینٹری کو کیش کنورٹ میں لانے کے لیے دیر آر 2 stages انوالوڈ. فرسٹ انوینٹری از کنورٹیڈ انٹو ریسیویبل، کیونکہ کریڈٹ سیلز ہیں. وی ایزیوم دیٹ آل سیلز آر آن کریڈٹ، نو سیلز آن کیش. سو دی فرسٹ اسٹیج از کنورشن آف انوینٹری انٹو ریسیویبل اینڈ دا سیکنڈ اسٹیج از کنورشن آف ریسیویبل انٹو کیش. تو تب وہ شارٹ ٹرم کریڈیٹر کہے گا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے یہ اسپین ہے کہ اتنے دن لگتے ہیں فار کنورشن آف انوینٹری انٹو ریسیویبل اور اتنے دن لگتے ہیں فار کنورشن آف ریسیویبل انٹو کیش، یا اتنے دن لگتے ہیں فار کلیکٹنگ کیش. تو تب شارٹ ٹرم کریڈیٹر سیٹسفائیڈ اور کنٹینٹڈ ہوگا کہ ہاں بھائی انوینٹری کے سیلنگ سے لے کر کیش کلیکشن تک اتنے دن لگتے ہیں، اور میں نے جو دیا ہوتا ہے شارٹ ٹرم کریڈیٹر نے جو لون دیا ہے یا گڈس دیے ہیں وہ ان کریڈٹ ٹرمز پہ دیے ہیں کہ 30 days یا 60 days. تو اگر ان 30-60 days کے اندر the business is able to convert inventory not only into receivable but also to convert receivable into cash، یعنی یہ دونوں پروسیسز ہو جائیں، انوینٹری سیل ہو گئی، ریسیویبل میں کنورٹ ہو گئی، اور ریسیویبل کنورٹ ہو گئے کیش میں، یعنی ریسیویبل کو کلیکٹ کیا گیا. تو پھر یہ دونوں سٹیجز کو ملا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپریٹنگ سائیکل ہے بزنس کا. تو شارٹ ٹرم کریڈیٹر وڈ لک انٹو دی آپریٹنگ سائیکل آف دی بزنس کہ آپریٹنگ سائیکل اس کا کیا ہے. تو وہ جو ہے یہ ان سے معلوم کرے گا. یہ دیکھیں ریممبر وہ جو ہم انوینٹری ٹرن اوور ریشو کر رہے تھے اس میں ہم نے مثال دی تھی کہ انوینٹری ٹرن اوور ریشو از 3 رائٹ، اور ہم نے کہا 2 مثالیں دی کہ ورکنگ ڈیز ہیں 365. پہلے یہ لے لیتے ہیں 365. تو دا نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ انوینٹری انٹو ریسیویبل وڈ بی نمبر آف ورکنگ ڈیز 365 ڈیوائڈیڈ بائی 3 انوینٹری ٹرن اوور ریشو 3. سو 122 تھا ہمارا نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ انوینٹری انٹو ریسیویبل. اس کے بعد ہم نے یہ ٹیک اپ کیا کیا یہ ریسیویبل ٹرن اوور ریشو، لیکوڈیٹی آف ریسیویبل دیکھنے کے لیے. تو ریسیویبل ٹرن اوور ریشو کی ہم نے مثال دی کہ وہ ہے 10. 100 از دی نیٹ سیلز اور ایوریج ریسیویبل جو ہیں وہ ہیں 10. تو ہم نے کہا کہ ریسیویبل ٹرن اوور ریشو ہے 10. اور پھر ہم نے کہا کہ اگر 365 ورکنگ ڈیز ہیں تو پھر نمبر آف ڈیز required to convert receivable into cash will be 365 divided by receivable turnover ratio, that means 36. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب assuming کہ 365 working days ہیں تو number of days required to sell
انوینٹری یا نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ انوینٹری انٹو ریسیویبل وہاں تھا 365 اوور 3 122 ڈیز. 122 ڈیز چاہیے ٹو دا بزنس فار کنورٹنگ انوینٹری انٹو ریسیویبلس. اور پھر یہاں 365 ورکنگ ڈیز اور ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو 10 36 دن 36 ڈیز چاہیے فردر ٹو کنورٹ ریسیویبل انٹو کیش. سو 122 days for converting inventory into receivable and 36 days for converting receivable into cash, that means for collecting cash. 122 plus 36, 122 وہ the number of days required to convert inventory into receivable تھا نا. 365 divided by وہ inventory turnover ratio if you remember 3, so 365 divided by 2 122. So days required to convert inventory into receivable 122 plus اب دوسرا stage days required to convert receivable into cash 36. So 122 plus 36 158. So 158 دن چاہیے بزنس کو یہ دونوں پروسیسز کمپلیٹ کرنے کے لیے. پہلا اسٹیپ پہلا اسٹیج سیلنگ انوینٹری دیٹ مینس آن کریڈٹ دیٹ مینس کنورٹنگ انوینٹری انٹو ریسیویبلس اینڈ دین سیکنڈ اسٹیج کلیکٹنگ کیش اور کنورٹنگ ریسیویبل انٹو کیش. تو وہ پہلے میں 122 ڈیز چاہیے تھی کہ انوینٹری کو سیل کرے اور دوسرے میں دوسرا اسٹیپ جو تھا اس کے لیے 36 دن چاہیے تھے ٹو کلیکٹ دیٹ کیش فرام دا ریسیویبل. تو 122 plus 36 دیٹ مینس 158 days are required for the business to sell its inventory and then collect the cash from the receivable, or to put it directly 158 days are required for the business to convert inventory into cash. اس میں دونوں اسٹیجز آ جاتے ہیں. فرسٹ کنورشن آف انوینٹری انٹو ریسیویبل اینڈ دین کنورشن آف ریسیویبل انٹو کیش. تو اس کیس میں اگر ورکنگ ڈیز 365 ہیں تو 158 ڈیز جو ہیں وہ چاہیے اس کو انوینٹری کو کیش میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں آپریٹنگ سائیکل. تو لینتھ آف دی آپریٹنگ سائیکل اس کیس میں ہو گیا 158. دوسرے کیس میں اف دی ورکنگ ڈیز آر سے 300 تو وہ انوینٹری ٹرن اوور ریشو ہم نے کہا تھا کہ وہ ہے 3. ورکنگ ڈیز ہیں سال میں 300 تو نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ انوینٹری انٹو ریسیویبل وڈ بی 300 ڈیوائڈیڈ بائی inventory turnover ratio that is 3, so 300 by 3, so that means 100 days. 100 days چاہیے بزنس کو انوینٹری کو کنورٹ کرنے کے لیے انٹو ریسیویبل. اب سیکنڈ اسٹیپ ریسیویبل کو کیش میں کنورٹ کرنا. اب یہاں دیکھیں ورکنگ ڈیز بھی ایزیوم ہے کرتے ہیں کہ 300 ہے اور ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو ہم نے یہاں نکالا تھا کہ ہے 10 کہ نیٹ سیلز 100 اور ایوریج انوینٹری ایوریج ریسیویبل 10. So that means receivable turnover ratio 100 over 10, so that means 10. And if the working days are 300, so that means that the number of days required to collect receivables would be 300 divided by 10, so that means 30. So اس کیس میں آپریٹنگ سائیکل کیا ہوگا when the working days are 300? When the working days are 300, so the number of days required to sell inventory or to convert inventory into receivable was kitne? 300 divided by 3, so that means 100. اور پھر number of days required to convert receivable into cash وہ ہو گیا 300 divided by receivable turnover ratio which is 10, so that means 30. So اب operating cycle business کا ہوگا پہلا وہ نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ انوینٹری انٹو ریسیویبل 100 پلس نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کنورٹ ریسیویبل انٹو کیش وہ ہو گیا 30. سو 100 پلس 30 اس کیس میں ہوگا 130 آپریٹنگ سائیکل اگر ورکنگ ڈیز ہیں 300. سو دس از دی آپریٹنگ یہ تھا آپریٹنگ سائیکل کا مطلب. آپریٹنگ سائیکل مینس کہ وین دا ہول سائیکل از کمپلیٹڈ انوینٹری کو سیل کیا ریسیویبل میں کنورٹ کیا اور پھر ریسیویبل کو کنورٹ کیا کیش میں تو یہ ہو گیا آپریٹنگ سائیکل. تو ریمبر وین وی ور ڈسکسنگ کرنٹ ایسٹس کرنٹ لائبلٹیز ہم نے کہا تھا کہ کرنٹ ایسٹس
are those assets which are converted into cash or which are utilized during the operating cycle or the accounting period, whichever is shorter. اب دیکھیں اس مثال میں operating cycle کیا ہے 158 یا 130. Let us take this operating cycle of 158. So current assets would be the assets which are used or which are converted into cash during operating cycle or accounting period whichever is less. اب accounting period تو ایک سال کا ہے 365 دنوں کا یا 300 دنوں کا, لیکن اگر اور یہاں آپریٹنگ سائیکل ہے 158, سو یہاں جو ہے کرنٹ ایسیٹس وڈ بی دوز ایسیٹس وچ آر کنورٹیڈ انٹو کیش اور وچ آر یوٹیلائزڈ ڈیورنگ 158 ڈیز. اور کرنٹ لائبلٹیز ہم نے کیا کہا تھا کہ دوز وچ آر پیڈ which are to be paid during operating cycle or during the accounting period whichever is shorter. تو اب یہاں 158 بنتا ہے operating cycle اور accounting period ہے 365 days. تو that means کہ current liabilities اس کیس میں ہوں گی those liabilities which are to be repaid during 158 days. تو یہ تھا اس کا operating cycle کی significance. لیکن میں نے اس میں زمین میں یہ بھی کہا تھا کہ to keep things simple ہم یہی کہتے ہیں کہ کرنٹ ایسیٹس آر دوز ایسیٹس وچ آر کنورٹیڈ انٹو کیش اور وچ آر یوٹیلائزڈ ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ آف 1 year, اینڈ کرنٹ لائبلٹیز آر دوز لائبلٹیز وچ آر ٹو بی ری پیڈ ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ آف 1 year. لیکن ٹیکنیکلی وہ جو تھا وہ یہ ہے کہ کرنٹ لائبلٹیز آر دوز لائبلٹیز وچ ہیو ٹو بی ری پیڈ ڈیورنگ دی آپریٹنگ سائیکل اور دی اکاؤنٹنگ پیریڈ وچ ایور از شارٹر. یہاں اکاؤنٹنگ یہاں آپریٹنگ سائیکل 158 days, اٹ از شارٹر دین دی اکاؤنٹنگ پیریڈ. اکاؤنٹنگ پیریڈ 365 days کا ہے اور آپریٹنگ سائیکل 158 days کا. سو ٹیکنیکلی دی کرنٹ لائبلٹیز وڈ بی دوز لائبلٹیز وچ آر ٹو بی کنورٹ وچ ہیو ٹو بی ری پیڈ ڈیورنگ دس آپریٹنگ سائیکل ود ان دیز 158 days. تو تب وہ شارٹ ٹرم کریڈیٹر کہے گا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے اس کی وہ کوالٹی آف جو ہے ورکنگ کیپٹل ٹھیک ہے اور مناسب ہے, اینڈ دین ہی اسٹے کنٹینٹڈ. تو یہ خواتین و حضرات کوالٹی آف ورکنگ کیپٹل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور یہ شارٹ ٹرم کریڈیٹرس کی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ہم نے انالیسس کر لیے, انٹرپریٹ کر لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو. ٹائم ختم ہو رہا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوسرا گروپ آف اسٹیک ہولڈرز وہ ٹیک اپ کریں گے اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انالائز کریں گے. اس وقت تک لیڈیز اینڈ جینٹلمین خدا حافظ.